अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान में जब लोग आटे के लिए मर रहे हैं तो दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसके एलामिये के बाद और जो कुछ वहां पे खिचड़ी पकेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या फौज आइन के साथ है या बदमाशा के साथ है। दुनिया के अंदर जी बहुत कुछ हो रहा है। कल चाइना के अंदर ईरानी वजीर खारजा की और सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल की मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा कि जितना हम लंबा सफर तय करके चाइना पहुंचे हैं, तेहरान से रियाज की जो फ्लाइट थी वो सिर्फ 2 घंटों की थी और ईरानी वजीर खारजा ने दावत दी कि शाह सुलेमान ईरान का दौरा करें और उन्होंने कहा कि इब्राहिम रईसी जो कि इस वक्त सदर हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान के, वो सऊदी अरब का दौरा करें। नंबर 1। नंबर 2 जनाब, ताइवान के अंदर चाइना के तैयारों ने इस वक्त घेरा हुआ है ताइवान को। एक उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर हरकत कर रहा है और वो मुसलसल ताइवान के करीब पहुंच रहा है और ताइवान के अंदर भी इस वक्त रेड अलर्ट है, क्योंकि कल अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर ताइवानी सदर और अमेरिकी स्पीकर की मुलाकात हुई है और ये चाइना को काबिल कबूल नहीं है कि अमेरिका ताइवान के अंदर इंटरफेयर करे। और उससे भी बड़ी खबर कि कल लिबनान से 50 के करीब मिसाइल दागे गए हैं इसराइल पर और उसमें से आधे मिसाइल तो तकरीबन रोक पाया है जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का आयरन डूम, बाकी नहीं रोक सका। और इसका इल्जाम नतन्याहू जो कि वजीर आजम है इसराइल के, उन्होंने हमास पर लगाया है। हमास जो कि गजा की तंजीम है और इस वक्त, बल्कि इस वक्त नहीं, ये फजर सहरी का टाइम जब था, ये जुमा सहरी का वक्त, तब से लेकर मुसलसल गजा पर इसराइल की जानब से बमबारी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, तो वो जंग भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इसके अलावा फ्रांस के अंदर आपको पता ही है जो एहतजाज हो रहे हैं, जो वहां पे लोग सड़कों पे हैं, मैक्रोन का जो पसंदीदा कैफेटेरिया उसको भी आग लगा दी गई। और यहां पे फिर अमेरिका के अंदर एक अलग बहस चल रही है कि ट्रंप को गिरफ्तार किया गया और पहली दफा अमेरिका की तारीख के अंदर हुआ कि किसी भी साबिक अमेरिकी सदर को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज और फिर ये अफगानिस्तान से निकलना और वहां पे जो तमाशा हुआ उसका जिम्मेदार भी ट्रंप को ठहराया गया। और दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया की जंग, यानी इतनी ज्यादा चीजें हैं। ये सारी चीजें मैं कवर किया करता था जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर वीडियोस करता था, लेकिन जाहिर है आप पाकिस्तान के अंदर एक अलग तमाशा लगा हुआ है तो इन पर वक्त ही नहीं मिलता इन पर बात की जाए। तो दुनिया के अंदर इतना कुछ हो रहा है और ईरान शामी सदर बशार उल असद यूएई का दौरा करते हैं, यानी पूरी दुनिया, पूरा हमारा खित्ता एक खास तरफ, एक पॉजिटिव चीज की तरफ जा रहा है और खित्ते के अंदर रेड अलर्ट भी है, खित्ते के अंदर अमन की जो एक है वो भी है। और पाकिस्तान के अंदर जी क्या हो रहा है, वजीर आजम हाउस के अंदर जनाब मीटिंग चल रही है और कौमी इस्लामती कमेटी का ये 41वां इजलास है जिसमें चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरान, वजीर दिफा, खजाना, खारजा, दाखिला और वजीर इतलात शरीक हैं। इजलास में DG ISI, DG IB, DG MI और DG MO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम भी शरीक है जनाब जियो न्यूज़ के मुताबिक, जबकि इजलास में कमेटी मेंबरान और 4 वज़राए आला भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए हैं। कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और कल खान कह चुका है कि यह इजलास इलेक्शन को डिले करने के लिए हो रहा है। नंबर 1 तो जनाब ये हो गया और नंबर 2, पाक फौज ने जी एक कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के नतीजे में पाक फौज ने अपना एक बड़ा दुश्मन उसको पकड़ लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंद गुलजार इमाम उर्फ शाम्बे गिरफ्तार। गुलजार मुल्क दुश्मन एजेंसियों का आलाकार और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। अफगानी पासपोर्ट पर भारत भी गया। दुराने तफ्तीश अहम इंकशाफात मुतवक्की हैं। गिरफ्तारी पाकिस्तान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए धचका है। तो ये ISPR की जानब से कहा गया है कि वहाँ पे जनाब पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन वो हमारी एजेंसीज ने, हमारी फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया और यहाँ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक अहम इजलास भी चल रहा है। आज जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सरप्राइज दिया है शहबाज शरीफ को, इंपोर्टेड वज़ीर आज़म को। देखें जी, आटा बांटा जा रहा है। आटा क्या बांटना है, वो आटा नदीम अफजल चंद के मुताबिक खाने वाला भी नहीं, जानवर भी शायद वो ना खाएं, और फिर लाशें बांटी जा रही हैं
اس پر ایک شہری نے درخواست دی تھی کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ تو خیرات ہے، فری جو دے رہے ہیں آٹا یہ تو خیرات دے رہے ہیں نا، اور خیرات کی سرکاری فنڈ سے تشہیر شہباز شریف کی بڑی بڑی تصویریں، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ اچھا جی، حکومت کی جانب سے، ہاں یہ سوری لاہور ہائی کورٹ کی، یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کی جانب سے اشیاء ضروریہ کی تقسیم کی میڈیا پر تشہیر روکنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آٹے کی تقسیم کے دوران ہلاکتوں اور تقسیم کا طریقہ کار کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ مفت اشیاء ضروریہ کے لیے مستحقین کو لائن میں کھڑا کرنا انسانی وقار کو پامال کرتا ہے، اگر ایسی تقسیم کوئی تشہیر ہو جائے تو یہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ حکومت کی پروجیکشن کے لیے عوام کے فنڈ سے خیرات کی پبلسٹی کرپٹ پریکٹس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت کے لیے 11 اپریل کو تاریخ مقرر جناب کر دی۔ ایک تو ہوا ہے یہ، دوسری جی خان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر تھانہ رمنا اسلام آباد میں کٹ گئی ہے۔ 6 اپریل کو یہ ایف آئی آر کٹی ہے، اور ایف آئی آر ہے، ایک مجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹی وی پر میں نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم ایک اعلیٰ فوجی افسر جنرل فیصل نصیر کو، وہ جو ان کا نام وہ لیتے ہیں اس نام سے پکار رہے ہیں، ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا، اور یہ فورسز کی تضحیک ہے، اور جناب اس کو الزام میں عمران خان پر جی تھانہ رمنا اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ جناب درج کر لیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا ہوا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی، یہ مقدمے کی کاپی بھی ویسے میرے پاس آ گئی ہے، لیکن یہ بڑی لمبی چوڑی سوشل میڈیا پہ احساس اداروں کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل آصم سید آصم، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ملاقات، قومی ملکی سلامتی پر تبادلہ خیال جناب۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جانا تھا امریکہ آئی ایم ایف سے ملاقات کرنے کے لیے، یو اے ای کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے کے لیے، اب انہوں نے بھی سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دورہ کینسل کر دیا۔ ٹکر میرے سامنے آ چکے ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ منسوخ۔ وزیر خزانہ نے 10 اپریل سے عالمی بینک آئی ایم ایف اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے اپنا دورہ امریکہ کے دوران یو اے ای کے حکام سے بھی ملاقاتیں کرنا تھی۔ یو اے ای کے حکام سے ملاقاتوں کا ابھی کوئی شیڈول دوبارہ ترتیب نہیں دیا گیا۔ اچھا جی، یہ جناب آ گیا ہے۔ اور دوسری طرف جی ڈیرہ اسماعیل خان، رات کو جی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب ڈیرہ اسماعیل خان میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ضمانت منظور کر لی ہے علی امین گنڈا پور کی۔ بکھر اور اسلام آباد سے پولیس پہنچی تھی علی امین گنڈا پور کو لینے کے لیے، تو لہٰذا ان کو بھی حوالے نہیں کیا گیا، اور علی امین گنڈا پور کو جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی پنجاب میں دیگر مقدمات میں گرفتاری متوقع۔ پولیس امین گنڈا پور کو گرفتاری کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئی، اور رہنما پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کی 2 مقدمات میں ضمانت منظور، تو 2 مقدمات کے اندر جی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اب جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پڑے ہوئے ہیں۔ ندیم افضل چند جی ٹویٹ کرتے ہیں، میانی ضلع سرگودا نون لیگ کے بدماشوں نے آج صبح پی پی کے سپورٹر خرم خان کے پہلے کاروبار پر قبضہ کیا۔ آج صبح اس کے نوجوان بھائی کو قتل کر دیا۔ مقامی پولیس اور محکمہ مائنز کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے وہ مجبور تھے، کیونکہ مقامی سیاسیوں کی پشت پناہی تھی جو روزانہ 1 لاکھ کی ریت چوری ہے، تو لہٰذا جناب وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے بدماش جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر حملہ کر کے قتل کر رہے ہیں۔ ایک اور جی، دفعہ 124 نوآبادیاتی دور کی باقیات ہیں، بغاوت کی دفعہ کالعدم کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے دفعہ 124 جو ہر کسی پہ لگ رہی ہے، کسی کو بھی گرفتار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم بغاوت پر اکسا رہے ہو، تم باغی ہو، تم غدار ہو۔ میں نے کہا یہ جو ہے نا وہ یہ انگریز دور کی، غلامی کے دور کی یہ باقیات ہیں، اور ہر کسی کو آپ غدار کہہ دیتے ہیں، تو اس کو کالعدم کر دیا گیا تھا چند دن پہلے، اور اب لاہور ہائی کورٹ نے اس کا تحریری فیصلہ بھی جناب جاری کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب سب سے بڑی جو چیزیں ہیں، بہت ساری خبریں ہیں نا یعنی جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک تو عمران خان کے خلاف مقدمہ کٹ گیا، دوسرا جناب لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو آٹا سینٹر اور شہباز شریف کی جو بدماشیاں اور شوخیاں تھیں اس کو اڑا دیا۔ تیسرے نمبر پہ دفعہ 124 کا تحریری فیصلہ آج جاری ہو گیا۔
علی امین گنڈاپور کی جناب جوڈیشل ہو گئے اور ان کے جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کی سزا جو ہے مسترد کر دی، اور 2 شہروں کی پولیس جو بکھر اور اسلام آباد کی پہنچی ہوئی ہے اس کے بھی حوالے نہیں کیا گیا۔ پاکستان کا بڑا دشمن جیسے گلزار، وہ بھی آج انٹیلیجنس ایجنسی نے پکڑ لیا ہے، اور دنیا بھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی جس پر تمام پاکستانیوں کی اس وقت نظریں جمی ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر عسکری قیادت کی اور آپ کی سول قیادت کی بدماشہ کی میٹنگ چل رہی ہے، اور خان کے مطابق الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے یہ کوئی ایسا اعلامیہ نکال سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر طرف ٹیرر ہے، دہشت گردی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ پاک فوجی قیادت اس وقت کسی بدماش کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی بلکہ عدالتوں کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، جبکہ اس وقت انتہائی صورتحال جی خراب ہے جو ہے غزہ کی، کہ غزہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے، جس کے بعد غزہ کے قریب اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجنے لگے، غزہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، اور غزہ کے اوپر اسرائیلی طیاروں کی پروازیں بھی وقفے سے جاری رہیں۔ فلسطین کی جہادی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ پر متعدد فضائی حملے کیے گئے ہیں، اور واضح ہے کہ ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں انہیں بیت المقدس میں نماز کی ادائیگی سے بھی روکا گیا ہے۔ تو یہ دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کے مسلمانوں کے مسائل اس وقت کشمیر ہے، مسلمانوں کے مسائل فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کی ہوش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سر سے پاؤں تک جکڑے ہوئے ہیں اپنے مسائل میں۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔